بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دو یا تین بندے مل کے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کاروبار میں جو ان کی شرکت ہے، آیا وہ شرکت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، تو اس کے متعلق کیسے استخارہ کیا جائے۔ ایک تو استخارہ کا مشہور طریقہ ہے جو حدیث کے اندر ہے کہ دو نفل پڑھ کے وہ دعا پڑھ کے بندہ سو جائے اور رات کو خواب کے اندر جو صورت بہتر ہوتی ہے وہ انسان کو دکھائی دی جاتی ہے۔ اور استخارے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ علم العادات کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو آج علم العادات کے ذریعے جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ بتلانا مقصود ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضرات ایک کاروبار میں شریک ہوتے ہیں تو پہلے ان کے نام لکھ کر ان کے ناموں کے اعداد نکال لیے جائیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ کے نام لکھ کے اس کے اعداد نکال لیے جائیں اور پھر اعداد قانون جو ہے اس کو جمع کیا جائے۔ تو ان کو جمع کرنے کے بعد پھر ان کو دو کے اوپر تقسیم کر دیا جائے۔ تو دو پر تقسیم کیا تو اگر باقی ایک رہے تو شرکت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور اگر جو باقی صفر رہے تو شرکت ٹھیک رہے گی۔ تو اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ جس کا نام خالد ہے اور ایک بندہ جس کا نام ذاکر ہے۔ تو خالد کی والدہ کا نام صالحہ ہے اور ذاکر کی والدہ کا جو نام ہے وہ ساجدہ ہے۔ اب ہم نے دونوں کے اعداد جمع کیے تو خالد کے اعداد بنتے ہیں 635 اور خالد کی والدہ کے اعداد بنتے ہیں 134 اور ذاکر کے اعداد بنتے ہیں 921 اور ساجدہ کے اعداد بنتے ہیں 73۔ اور جس دن یہ حساب کر رہے ہیں جمعہ کا دن ہو، ہفتے کا دن ہو، ٹھیک ہے، اتوار کا ہو، سوموار کا ہو، تو ہر ایک دن کے اعداد مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ حساب کر رہے ہیں جمعہ والے دن، تو جمعہ کے اعداد ہیں 118 اور جو اعداد قانون ہیں وہ ہیں 1686۔ تو اب ہم نے خالد کے اعداد 635، خالد کی والدہ کے اعداد 134، ذاکر کے اعداد 921، ذاکر کی والدہ کے اعداد 73 اور اس دن کے اعداد 118 اور اعداد قانون 1686۔ اب ہم نے ان کو جمع کیا، جو ٹوٹل نکلا وہ نکلا 3567، ٹھیک ہے، 3567۔ تو اب ہم نے اس 3567 کو دو کے اوپر تقسیم کیا۔ جب ہم نے اس کو دو کے اوپر تقسیم کیا تو تقسیم کرنے کے بعد صرف ایک بچا، جب ایک بچا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو شرکت کر رہے ہیں یہ شرکت فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ نقصان دہ ہوگی۔